بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں، یعنی وہ تیزی سے حرام خوری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول گناہ اور اکل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ آج کے زمانے میں بھی ہے نا کہ حرام خوری سے علماء بھی منع نہیں کرتے، اور جو لوگ صوفیزم والے وہ لوگ بھی منع نہیں کرتے۔ اللہ کا سوال ہے، بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو کچھ تیار کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے، یعنی لوگ نہیں روک رہے نا، وہ بھی بہت برا ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ، ان کا بھی انجام برا ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ بخیل ہے، ان کے اپنے ہاتھ بندھے جائیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، اور بلکہ حق یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کشادہ ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، سخاوت اور جود یعنی لوگوں پر رحم کرنا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عطا کرنے کے لیے کھلے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ۔ وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں کو عطائیں فرماتا ہے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی۔ یہ کتاب وہ لوگوں کو حسد کریں گے، یہ کتاب ان پہ نازل ہوئی بلکہ، اور سرکشی بدماشی میں یہ کتاب کی وجہ سے اور بڑھ جائیں گے وہ لوگ۔ اور اللہ نے ان کے درمیان روز قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا امپلیمنٹ کرتے، نافذ اور قائم کر دیتے، امپلیمنٹ کرتے، اس کو فالو کرتے اور اس کو پرماننٹ کر دیتے، تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال عطا کر دیتا کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے مگر رزق ختم نہ ہوتا، اتنا عطا کرتا اللہ تعالیٰ۔ ان میں سے ایک گروپ میانہ رو یعنی اعتدال پسند ہے، مڈل وے کا ایک گروپ اس میں سے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے، اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا،
بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ یہ غدیر کے لیے آیت ہے کہ رسول اللہ گھبرا رہے تھے کہ مولا علی کے ساتھ زیادہ دشمنی کریں گے یا رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو کچھ میں نے آپ کو کہا ہے نازل کیا وہ لوگوں تک پہنچا دو، میں نے من کو تو مولا لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر اللہ کے رسول نہیں کرے ایسا تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کے برابر ہو جائے گا، سمجھا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، ان لوگوں سے جان کی حفاظت کریں گے۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے اے اہل کتاب تم دین میں سے کسی چیز پر بھی نہیں ہو، دین میں سے کسی چیز پر بھی نہیں ہو، اہل کتاب جو ہے، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے امپلیمنٹ اور قائم کر دو۔ جو بھی اللہ تمہاری تورات انجیل میں تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ایکچولی تم امپلیمنٹ کرو اور اس کو پرماننٹ کر دو امپلیمنٹ کر کے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسد، سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی، سو آپ گروہ کفار کے گروپ کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست، صابی بولو تو جو تاروں کو جو پوچھتے ہیں ان کو صابی بولتے ہیں، ستارہ پرست اور نصرانی جو کرسچنس ہے، جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے کبھی۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ بھی لیا اور اللہ نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھی بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، ان کے نفس اس کو قبول نہیں کرتے تھے اللہ کے حکم کو، تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور ایک کو مسلسل قتل کرتے رہے، مارتے رہے۔ آیت 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل وہ جھٹلانے سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، وہ ایسا سوچتے رہے، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، آیا عذاب، اندھے بھی ہو گئے بہرے بھی ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ مسیح ابن مریم علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دیے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، انہوں نے تو ایسا کہا تھا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبودی یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سوائے ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اگر وہ ان بیہودہ باتوں سے وہ جو کہہ رہے ہیں باز نہیں آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے،
حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کے والدہ بڑی صاحب صدق ولیہ تھی، وہ ولی تھے، سچے تھے۔ وہ دونوں مخلوق، دونوں بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق تھے، مریم علیہ السلام بھی مخلوق تھے، کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے ہم ان کی رہنمائی کے لیے کس طرح آیتوں کو وضاحت کلیئر کر کے بیان کرتے ہیں۔ پھر ملاحظہ فرمائیے، پھر دیکھیے، اس کو فالو کریے کہ اس کے باوجود، ملاحظہ فرمائیے مطلب ان سے ملیے، یعنی اس کے باوجود بھی وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق حد سے بڑھ جا رہے ہو، تجاوز نہ کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حق سے ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو، نہ بڑھو حد سے، لمٹس کراس نہیں کرو، اور نہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو، لوگوں کی خواہشات کو فالو مت کرو۔ جو باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو گمراہ ہو چکے تھے، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے تھے، اور باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹکے رہے، رسول اللہ کے آ جانے کے بعد بھی بھٹکے رہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا، انہیں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی جا چکی ہے۔ یعنی لوگ لعنت، یہ دونوں انبیاء جو تھے، دونوں بھی یہ لوگ لعنت کر چکے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی نافرمانی کی حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس لعنت کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا، اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔